ریاست کے اندر اور ریاست کا کردار ایک ماں جیسا کردار ہو. جی فتح محمد ملک صاحب، آپ اب کیا کہیں گے؟ چوئی صاحب کہہ رہے ہیں انقلابی اصلاحات، ریولوشنری ریفارمز. تو ریولوشنری ریفارمز جو ہیں اس میں ان جو شدت پسند ہیں ان کو بھی مین سٹریم پروسیس میں لانا پڑے گا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ الٹیمیٹلی دوبارہ ڈائیلاگ ہوگا؟ بالکل ہوگا. اب مسئلہ یہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. طریقہ یہی ہے امن و امان قائم کرنے کا، ملک کے اندر ایک صحیح معنوں میں اسلام کی حقیقی روح کے مطابق عادلانہ معاشرہ قائم کرنے کا. لیکن اس وقت ہم جس صورتحال میں پھنس کر رہ گئے ہیں اس سے نکلنا پہلے بہت ضروری ہے. دیکھیں، افراد کی طرح قومیں بھی غلطیاں کرتی ہیں. کون سی قوم ہے جس نے غلطی نہیں کی؟ پھر اپنی غلطی سے سیکھ کے آگے چلتے ہیں. لیکن جو قومیں دوسروں کے دباؤ میں آ کر غلطیاں کرتی ہیں ان غلطیوں کے نتائج انتہائی خطرناک ہوتے ہیں. 9/11 سے لے کے اب تک ہم نیٹو کے دباؤ میں آ کر غلطی پہ غلطی کرتے چلے جا رہے ہیں. تو ہمیں اس دباؤ سے پہلے نکلنا چاہیے اور ان سے کہنا چاہیے کہ ہاں، دہشت گردی ہمارا مسئلہ ہے، یہ جنگ ہماری جنگ ہے، لیکن آپ اپنی جنگ سنبھالیے. ہم اپنے محاذ پہ پاکستان کے اندر نیٹو کے بغیر اپنے لائے عمل تو آج بنائیں یہ گے. جو ہم نے ڈسکشن کی ہے چودھری اعتزاز صاحب آپ کے ساتھ اور فتح محمد ملک صاحب، ایک میں صرف عرض کر دوں، سوری آپ کی قطع کلامی ہو رہی ہے، کہ ان اصلاحات جامع انقلابی اصلاحات میں ایک دم صوبائی خود مختاری بالکل ٹھیک ہے. طاقت کا مرکز. اور تو یہ جو آپ نے بڑی اچھی بات کر دی، یہ جو ہم نے گفتگو کی ہے نا، اس میں جو سلوشنز دیے ہیں آپ نے، کچھ لانگ ٹرمز ہیں، کچھ شارٹ ٹرمز ہیں. شارٹ ٹرم سلوشن جو ہے وہ غامدی صاحب نے بھی یہی کہا، آپ نے بھی یہی کہا، آپ نے بھی یہی کہا کہ امریکہ اس خطے سے نکل جائے، ڈرون حملے بند کیے جائیں. یہ تو ہے شارٹ ٹرم. لیکن جو لانگ ٹرم آپ نے بتایا وہ یہ ہے فوری انصاف، تعلیم پھیلائی جائے، سب کو برابر کی تعلیم دی جائے، طبقاتی نظام تعلیم ختم کیا جائے، لینڈ ریفارمز کی جائیں اور صوبائی خود مختاری دی جائے، انڈسٹریل ریفارم اور انڈسٹریل ریفارم، مزدور کا بھی اصلاحات، ہماگیر اصلاحات، مزدور کا بھی ذرا حصہ بیچ میں آئے. اس کے لیے تو چوئی صاحب پارلیمنٹ کو بڑا اہم کردار ادا کرنا ہوگا. پارلیمنٹ کیری کرتی ہے سارا برڈن اونرز. اب ہم جوڈیشری سے لگائے بیٹھے ہیں امیدیں بالکل اس سے، اور میرا خیال ہے چیف جسٹس صاحب کافی دورے کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، پر اصل کام پارلیمنٹ کا ہے. لیجسلیشن، ان قوانین کو بھی ختم کرنا جن سے تاخیر ہوتی ہے، پارلیمنٹ کا کام ہے. پارلیمنٹ کے کندھے پر یہ صلیب ہے اور وہ اس کو کہیں رکھ نہیں سکتی کہ ادھر ادھر کر کے اور گاڑ کے اور کہے کہ ہم پاس سے گزر جائیں گے. یہ کام پارلیمنٹ کا اولین کام ہونا چاہیے، انقلابی اصلاحات. اچھا، لیکن یہاں پہ ایک آخری سوال. ملک صاحب، چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ جو ہے اس کا بنیادی کردار ہے، سب سے اہم کردار، لیکن ہماری پارلیمنٹ کہتی ہے ڈرون حملے بند کرو، اور جس دن وہ قرارداد منظور کرتی ہے ڈرون حملوں کے خلاف، اسی دن امریکہ جو ہے وہ ڈرون حملہ کر دیتا ہے. تو یہ اس وقت ایک پاکستان میں تاثر جو ہے وہ یہ بہت تقویت پکڑ رہا ہے کہ طالبان کے ساتھ ساتھ امریکہ بھی ہمارا دشمن بنتا جا رہا ہے. اس عمومی تاثر سے آپ اتفاق کرتے ہیں؟ اب میں اس سے اتفاق کرتا ہوں، کیونکہ ڈرون حملوں کی وجہ سے لوگ امریکہ جو حملہ کرے گا وہ حملہ آور ہے، وہ دوست تو نہیں ہے. باقی رہا کہ خطے میں امریکہ کا بڑا اثر و رسوخ ہے، نیٹو بھی ہے، اسی خطے میں ایران بھی ہے. جو سوال پرویز مشرف سے کیا گیا تھا، یعنی کہ ہم نے تو ان کو بلینک چیک دیا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ کو بلینک چیک نہیں دیں گے. ہم نے بلینک چیک دیا ہوا کہ جو مرضی کر لو ہمارے ملک میں. آج اگر ہماری پارلیمنٹ ایک قرارداد ڈرون حملوں کے خلاف متفقہ کر کے UN میں چلی جائے کہ ہماری خود مختاری جو ہے اسے مجروح کیا جا رہا، تو کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں نے آپ سے یہ سوال اس لیے کیا کہ ایک ہم نے آج SMS پہ ایک سوال پوچھا تھا کہ طالبان بڑا دشمن ہے یا امریکہ. بہت سے لوگوں نے کہا کہ امریکہ بڑا دشمن ہے. تو طالبان کو بھی کچھ لوگ دشمن سمجھتے ہیں، لیکن امریکہ کی پالیسیوں کی وجہ سے پاکستان کے اندر امریکہ جو ہے اس نے اپنے لیے بہت نفرت پیدا کر لیا اور اسی سے شدت پسندی جنم لیتی ہے. بہت بہت شکریہ جناب پروفیسر فتح محمد ملک صاحب، جناب چودھری اعتزاز احسن صاحب. بہت ہی آج آپ کے ساتھ ہم نے کنسٹرکٹیو اور نتیجہ خیز گفتگو کی ہے. عام طور پہ گفتگو کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، لیکن آج ہماری جو گفتگو کی ہے بہت نتیجہ خیز تھی
اور ہم نے اس میں جاوید غامدی صاحب سے بھی بات کی، اور ہمارے یہ جو دانشور ایکسپرٹس ہیں جو کہ اپنی فیلڈ میں، چودھری اعتزاز احسن صاحب صرف وکیل نہیں ہیں، صرف سیاستدان نہیں ہیں، بلکہ دانشور بھی ہیں، رائٹر بھی ہیں۔ فتح محمد ملک صاحب جو ہیں وہ رائٹر بھی ہیں، دانشور بھی ہیں، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کے ریکٹر ہیں۔ انہوں نے شارٹ ٹرم سولوشنز بھی دیے ہیں، لانگ ٹرم سولوشنز بھی دیے ہیں، اور میں دوبارہ رپیٹ کروں گا، شارٹ ٹرم سولوشنز یہ ہے کہ امریکہ کو اس خطے سے نکلنا چاہیے اور پاکستان میں ڈرون حملے بند ہونے چاہیے، اور جو کہ لانگ ٹرم سولوشن ہے، چودھری اعتزاز احسن صاحب نے انقلابی اصلاحات کی تجویز دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سب سے پہلے پاکستان میں فوری انصاف کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے، پاکستان میں طبقاتی نظام تعلیم کو ختم کیا جائے، لینڈ ریفارمز کی جائیں، انڈسٹریل ریفارمز کی جائیں، اور صوبائی خود مختاری کو یقینی بنایا جائے۔ آئینی ترمیم کے ذریعے جو چھوٹے صوبے ہیں ان کے حقوق ان کو ضرور دیے جائیں، کیونکہ مسئلہ صرف طالبانائزیشن نہیں ہے بلکہ پاکستان میں ایک بہت بڑا مسئلہ ناانصافی بھی ہے، اور اس وقت بلوچستان جو ہے وہ اس میں ایک تاثر ہے کہ وہ ناانصافی کا شکار ہے، تو وہاں بھی ناانصافی ختم ہونی چاہیے اور پاکستان کے دیگر علاقوں میں بھی ناانصافی ختم ہونی چاہیے۔ یہی طریقہ ہے شدت پسندی اور انتہا پسندی کو ختم کرنے کا۔